آج جو ہمارا درس قرآن ہے یعنی سورہ فلق کی روشنی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، سورہ فلق کے آئینے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ تو سورہ فلق جو ہے اس کی پہلے فضیلت کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ فلق پچھلے ہفتے جو ہے سورہ الناس کی فضیلت کو بیان کیا تھا، اس کے ثواب کو۔ سورہ فلق کے بارے میں خود روایت ہے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں انزلت علیہ آیات لم ينزل مثلہن المعوذتان۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ رسول پر جو آیات نازل ہوئی ہیں اس سے پہلے کسی اور نبی پر وہ آیات نازل نہیں ہوئی، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں معوذتان یعنی سورہ الفلق اور الناس۔ تو اسی لیے گزشتہ ہفتے ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، معصوم کیا فرماتے ہیں، جو شخص ان دو سورتوں کی تلاوت کرتا ہے اس کو تمام آسمانی کتب کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ تمام آیات سے یعنی تمام انبیاؤں پر اس جیسی آیات نازل نہیں ہوئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں جو شخص نماز وطر کہتے ہیں جو نماز شب کی آخری رکعت ہوتی ہے، اس میں امام فرماتے ہیں جو شخص سورہ فلق کو، سورہ الناس کو اور سورہ توحید کو یعنی کس ترتیب سے پڑھنا ہے، سورہ الناس، سورہ فلق اور سورہ توحید، اس ترتیب سے پہلے سورہ توحید کو آخر میں پڑھیں۔ جی تو لہذا سورہ الناس، سورہ فلق اور سورہ توحید، تو یہ تین صورتیں امام فرماتے ہیں جو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو خطاب دیا جاتا ہے کہ تیری یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو یعنی منادی جو ہے وہ ندا دیتا ہے۔ نماز شب کی بھی پابندی ہونی چاہیے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اسی لیے امام فرماتے ہیں بعد اس کا ذکر اپنے مقام پر آئے گا۔ ایک روایت امام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اس کو دنیا کی سعادتیں ملیں وہ نماز شب پڑھے، جو شخص چاہتا ہے آخرت میں کامیاب ہو۔ کون کامیاب ہوگا؟ انبیاؤں کے ساتھ جو معاشور ہوگا وہ کامیاب ہے، اہل بیت جس سے راضی ہوں گے وہ کامیاب ہے۔ امام فرماتے ہیں آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں سعادتیں چاہتا ہے، یا پھر جو چاہتا ہے کہ دنیا میرے قدموں میں ہو اور میدان قیامت میں میں انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعلیکم السلام انبیاء کے ساتھ معاشور ہوں، کامیاب ٹھہروں، امام فرماتے اس کو چاہیے نماز شب پڑھے۔ یعنی اس قدر فضیلت ہے، مومن کا ایک شیوہ ہے انشاءاللہ کہ اپنے مقام اور محل پہ نماز شب کا تذکرہ آئے گا۔ تو لہٰذا فرشتے اس کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تیری یہ نماز وتر کیا ہے، یہ قبول کر لی گئی۔ روایت جی اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ۔ ایک اور روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم دوں جو سب صورتوں کی سردار ہے، ایسی چیز کی تعلیم دوں جو تمام صورتوں کی، تمام آیات کی قرآن میں سب سے افضل ہے؟ تو اس نے کی جی یا رسول اللہ، آپ فضل فرمائیں، آپ یعنی میرے اوپر یہ لطف فرمائیں کہ وہ کون سی قرآن کی سب سے افضل صورت ہے، وہ آیات ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سورہ الفلق اور الناس، یہ دو صورتیں فرماتے ہیں یہ قرآن میں سب سے افضل صورتیں ہیں۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دینے کے بعد آپ نے یہ صبح کی نماز میں ان صورتوں کی بھی تلاوت کی، تو لہٰذا ان صورتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پھر اس شخص سے فرمایا کہ تو رات کو سونے سے پہلے اور بیدار ہوتے وقت، یعنی صبح کو جب دریان کھلے تو اس وقت ان صورتوں کی تلاوت کیا کر۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
یعنی جو ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے سونے سے پہلے اور بیدار ہوتے وقت، سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ اس کو وسوسوں سے، جنات اور شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، ساری رات اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ اور جو صبح کو بیدار ہونے کے بعد پڑھتا ہے تو وہ رات سونے تک اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے ان دو صورتوں کے پڑھنے کی برکت سے۔ تو یعنی ان صورتوں کا پڑھنا نہایت ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ اللہ۔ یہ سورہ جو قرآن کریم کی یعنی آخری طرف سے ہم نے جو قرآن کے آخری پارے سے ہم نے آغاز کیے، تو دوسرے نمبر پہ آخر میں سورہ الناس کے بعد سورہ فلق ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ ایک شرعی مسئلہ اس کے ضمن میں بیان کر دوں۔ نمازی آیات جب سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے وہ پڑھنا واجب ہو جاتی ہے جس کو علم ہو۔ البتہ یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، جس کو علم نہیں ہے تو پھر اگر پورا چاند گرہن یا سورج گرہن لگے، جس کو علم نہیں ہے تو اس کے اوپر بعد میں قضا واجب رہتی ہے، اور اگر وہ آدھا لگا ہے چاند گرہن یا سورج گرہن، اس کو بعد میں علم ہوا ہے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نمازی آیات میں جو 2 طریقے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک میں یہ ہے کہ سورت کی 5 آیات کو پڑھا جائے، پھر اس کے بعد رکوع کیا جاتا ہے، تو اس میں آیت اللہ سیستانی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اس سورت کو منتخب کریں 5 آیتوں والی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم ایک آیت قرار دیں، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد پڑھیں قل اعوذ برب الفلق، تو یہ ایک حصہ قرار پائے گا۔ تو اسی طرح سے ان 5 آیات کو یعنی 5 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ تو آغا سیستانی کے مقلدین کو چاہیے کہ جو سورت 5 آیات پر مشتمل ہے اس کو نمازی آیات میں وہ 5 حصوں میں تقسیم کریں، اور وہ سورہ الفلق ہے۔ تو سورہ توحید جو ہے وہ 5 آیات پر مشتمل نہیں ہے، اور اسی طرح سورہ الناس جو ہے وہ بھی 5 آیات پر مشتمل نہیں، تو لہٰذا یہ اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، اس کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے میرا حبیب تو پناہ طلب کر، کیا اعوذ برب الفلق، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں حکم خدا کے ساتھ، میں فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد والی آگے والی آیت ہے یعنی رب، فلق کا رب کون ہے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کے جو ہے وہ چند معنی کی علماء نے۔ فلق کہتے ہیں جو فجر کے وقت روشنی نمودار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلق، یعنی جو اندھیرے سے روشنی کو وجود بخشے اس ہستی اور ذات کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے رب۔ فلق کہتے ہیں زندہ یعنی حیوانات اور انسانوں جانداروں کو وجود بخشنے والی ذات، یعنی جو اس کا اطلاق اس فلق کہتے ہیں کہ جو زندہ اور زندہ موجودات ہیں، جیسے انسان ہیں، حیوان ہیں، حیوانوں میں سے جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اس طرح جنات ہیں، تو یعنی یہ وہ زندہ افراد، ان کا رب۔ تیسرا معنی ہے کہ نہیں، جو کائنات میں جتنے موجودات ہیں، اب چاہے وہ جنات، انسان، حیوانات ہوں یا ان کا غیر ہو، یعنی پتھر، ذرات، ٹھوس، مائع، ساری چیزیں، تو لہٰذا اگر موجودات کہیں تو موجودات میں سب کچھ آ جائے گا پھر، یعنی فجر بھی ہے اور انسان اور جنات اور حیوانات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر فجر کو لیں یا زندہ جو ہے وجود وہ لیں یا جتنے موجودات ہیں، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ میں یعنی فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں،
یعنی فجر کے وقت. کیا مطلب؟ چونکہ سیاہی ہے ظلمت، اندھیرا، تو ہر انسان، ہر صاحب عقل وہ روشنی اور نور کو پسند کرتا ہے. اور گمراہی کو بھی، گمراہی جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، بے دین ہیں، وہ گمراہ ہیں. اور گمراہی کو سیاہی سے تعبیر کیا ہے. تو گویا اللہ اپنے بارے میں بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نور کا رب ہوں. یعنی جو ہے نا فجر، یعنی نور کا پھوٹنا فجر کے وقت. تو فجر یعنی نور جو ہے وہ خود ہدایت سے ہے. فجر ایک اشارہ علم سے ہے. تو لہٰذا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس بات کو ذکر کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ رب جو ظلمت سے نور کو نکالتا ہے، نور کی طرف آتا ہے، یعنی تمام دنیا کی نگاہ اور امید جو ہے وہ روشنی کی طرف ہوتی ہے. تو جس کی طرف لوگوں کی امید ہوتی ہے، جس کی طرف لوگ منتظر ہوتے ہیں، میں اس فجر کا خالق ہوں. تو اے رسول آپ اس اللہ سے پناہ طلب کریں، اس وقت کے خالق اللہ کی پناہ طلب کریں جس وقت کا پوری دنیا انتظار کرتی ہے. یا پھر وہ موجودات کون ہیں؟ موجودات کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ سارے، چاہے وہ زندہ ہوں یا چاہے وہ زندہ نہ ہوں، جیسے نبات، جیسے دیگر ہیں، جیسے پتھر ہیں، ذرات ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں. یہ سب ممکن الوجود ہیں. انبیاء علیہ السلام سے لے کر یعنی کائنات میں جتنا ذرہ بھی ہے، کائنات کے جو وجود جو اشرف اور اکمل ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ ہوں یا جو معمولی وجودات ہیں، تو وہ جتنے بھی وجود ہیں کائنات میں وہ اللہ کے وجود کے محتاج ہیں. ہر وجود جو ہے وہ اللہ کی ذات کا محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے کا محتاج نہیں ہے. نہ اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی رائے. اللہ خود جو ہے وہ اپنی ذات میں واحد ہے. تو اس نے انبیاؤں کو بغیر مشورے کے جب خلق کیا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اعلیٰ ایک تخلیق کا نمونہ دیکھیں، وہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام. جب اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کو بغیر کسی مشورے اور مدد کے خلق کر سکتا ہے، تو جو معمولی چیزیں ہیں ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو لہذا قل اعوذ برب الفلق، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے من شر ما خلق. جو اچھا پناہ جو لفظ اللہ سے طلب کی جا رہی ہے وہ کس چیز سے ہے؟ من شر ما خلق. اللہ نے یعنی جو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، کس میں سے؟ شر میں سے. یعنی اس سے اللہ کی پناہ طلب کریں رسول اللہ، جو اللہ نے شر خلق کیا. اب آپ یہاں پر کہیں گے کہ اے اللہ تو نے شر خلق تو اللہ نے کیا ہے. جب شر اللہ نے خلق کیا ہے تو پھر رسول اللہ کیوں پناہ طلب کر رہے ہیں؟ بے خلق بھی تو شر کو اللہ نے کیے، آخر اللہ نے شر کو کیوں خلق کیا؟ اللہ نے شر کو خلق نہیں کیا ہے، اللہ خیر کا خالق ہے. اب دیکھیں اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شر کو خلق نہیں کیا. یہ کیسے؟ مثلا جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو شر ہیں. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جو شر ہیں یہ اس حیثیت سے ہیں، یہ لوگوں کو اذیت دیتے ہیں. یہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ شر نہیں ہے. اگر یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ سانپ بچھو نہ کاٹے، کیا میرے اور آپ کے لیے یہ شر ہے؟ یہ شر نہیں ہے. اس لیے ملتا ہے کہ یہ جو زہریلے جانور زمین پر ہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا کائنات کا. یہ جو درخت ہیں، زمین سے جو تیزابیت اور گیسز نکلتی ہیں زہریلے، یہ زہریلے جانور یہ اپنے وجود میں ان زہریلی چیزوں کو جذب کرتے ہیں. اگر یہ زہریلے حشرات اور جانور نہ ہوتے
تو انسانوں کے وجود میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسانیت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نظام خلق کیا ہے ہمارے وجود کو بقا دینے کے لیے، یعنی ہمیں ایک نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے، ان کی حفاظت کا اقدام کے لیے یہ چیزیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود انہی جو حشرات ہیں جو زہریلے ہیں، اب آج اس دور میں تو مشکل ہی نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیے سائنسدانوں کی جو ریسرچ ہے، بہت بڑی بڑی بیماریوں، سرطان یعنی کینسر اور دیگر بڑی بڑی بیماریوں کا علاج خود ان زہریلے جانوروں کے زہر میں جو ریسرچ کر رہے ہیں۔ آج وہ ایک جو بچھو ہے بڑا قیمتی بکتا ہے بازار میں، سانپ زہریلے، کیا ہے؟ ان کے ذریعے سے ان کے زہر کو لے کر یا ان کے بعد اجزاء کو لے کر یا کسی چیز سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ان کے وجود میں اس کا مطلب ہے خیر موجود ہے، وہ بھی تو ہمارے بدن کی بیماری کے علاج کے لیے۔ اب مثلا مثال کے طور پہ ایک جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں زبان بھی دی، ہمیں دانت بھی دیے، ایسے کہ نہیں؟ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی ہاتھوں کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کا دفاع کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفاع کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ اصل میں ہمیں دیے دفاع کے لیے۔ اسی طرح جانوروں کے پاس، حشرات کے پاس بھی یہ جو ہیں وہ اپنے وجود کے دفاع کے لیے۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی آنکھوں کا بھی دفاع کے لیے آگے ہاتھ کرتے ہیں، زبان ہے، لیکن ہم ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کو ماریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ اس لیے تھوڑی دیے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ظلم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہاتھ دیے نعمت کے طور پہ، خیر ہے وہ ہمارے لیے، کیا ان کے ساتھ ہم غذا کو چبائیں اور کھائیں، لیکن ہم انہی دانتوں کے ذریعے سے کسی کو ہم جو ہے وہ کاٹتے ہیں، خون نکالتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ نے تو ہمارے یہ دانت خیر خلق کیے ہیں، لیکن ہم ان کے ذریعے سے شر کا کام انجام دے رہے ہیں، لوگ کاٹ رہے ہیں۔ یہ اسی طرح سے یعنی ہم ان ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کو مثلا خدا نخواستہ قتل کر رہے ہیں۔ تو لہذا یعنی ایک چیز اسی طرح حیوانات میں بھی یہ جو چیز ہے کاٹنا، یہ جو ہے اصل میں وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاتاً جو خلق کیا ہے وہ شر پہ خلق نہیں کیا کہ تم جو ہے وہ کاٹو، وہ دفاعاً۔ آپ سانپ جا رہے، آپ کچھ نہ کہیں، وہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گا، آپ جا کر چھیڑیں گے۔ جیسے آپ اپنے دفاع میں کوئی مارنے آتا ہے تو وہ آپ ہاتھ کر کے روکتے ہیں، اسی طرح سے وہ حشرات اور وہ چیزیں بھی اپنے دفاع میں وہ کاٹتے ہیں۔ تو بہرحال مچھر، اب یہ چیزیں جو ہے دفاع میں، وہ اب انسان کے اس میں خون چوسنے کے حوالے سے، جی مچھر کو آپ نہیں کاٹیں، لیکن آپ اپنی حفاظت کے اقدام بھی تو کریں۔ یعنی جتنے بھی یہ نباتات خود جو ہے، جیسے انہوں نے کہا نا، آپ دیکھیں ریسرچ پڑھے، یہ جو چونٹی ہے نا، اب ہم چونٹی کو بھی کچھ نہیں کہتے، تو جو میری معلومات ہے خود چونٹی کا ہمیں کاٹنا ہماری کتنی بیماریوں سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میں نے ریسرچ نہیں پڑھی ہے، کہ مچھر کا کاٹنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہو۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مچھروں کا کاٹنا ہمارے لیے باعث مصیبت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں نا چونٹیاں، اب بعض چونٹیاں بھی زہریلی ہوتی ہیں، تو لہٰذا اب وہ جو ہے ان کے وجود میں شر نہیں ہے۔ ایسے ہم جا رہے ہیں، جیسے برادر کا سوال ہے، یعنی اب جا رہے ہیں راستے میں، کتا ہمیں کاٹ رہا ہے، تو وہ شر پہ آ گیا ہے، وہ غلط استعمال ہوا ہے نا۔ اسی طرح تو انسان بھی ہے، انسان کو کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں جو عادت ہوتی ہے، مزاج ہوتی ہے، وہ لوگوں کو کاٹنے میں دوڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حیوانات بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاتاً جو ہے وہ کیا ہے، ان میں سے شر کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وجود بخشا ہے یہ خود خیر ہے۔ اب وہ وجود اس کا غلط استعمال کرے وہ شر ہے۔ تو کہا ہے کہ ہر شر سے جو خلق ہوا ہے اس کی پناہ طلب، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور ہر اس شر سے، غاسق کہتے ہیں
جو رات کا اندھیرا چھا جائے، یا غاسق کہتے ہیں حملہ آور کو، اذا وقب کہتے ہیں جو ایک گڑھا کھودنا، یعنی ہر اس شر سے جو گڑھے میں گڑھا کھود کے حملہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہا کہ علماء مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی جو لوگ گڑھا کھود کے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں، کون سا حملہ کرتے ہیں؟ جادوگری کا، شیطانی وسوسوں کا، تو یہ جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں، جو گڑھے کھود کے، یعنی رات کی تاریکی میں جو بیٹھ کر گڑھے کھود کر وسوسوں کے جو حملے کرتے ہیں، جادو کے جو حملے کرتے ہیں، ان کے شر سے۔ ہاں یہاں پر یہ اور بات ہے کہ آگے والی جو خود آیت مجیدہ بتا رہی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس کے شر سے نفاسات کا معنی جادوگر بھی ہے، اور زیادہ مفسرین نے نفاسات کا ہے جادو کرنے والی عورتیں، لیکن علماء نے اس کا اطلاق جادوگروں پہ کیا ہے، یعنی جادوگر عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، اور زیادہ تر جو خود نفاسات ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوئے یہ لفظ، یعنی جادو کرنے والی عورتیں فی العقد، یعنی جو گرہوں پہ کیا کرتی ہیں، نفاسات فی العقد، یعنی کہتے ہیں کہ عقد یعنی گرہوں پہ پھونک مارنا۔ وہ کیسے؟ یعنی جب پھونک مارتے ہیں تو تھوڑی سی اس میں تھوک بھی نکلے، لعاب بھی نکلے، اس کو کہتے ہیں گرہوں پہ پھونک مارنا۔ تو یہ جادو کے عمل میں ہوتا ہے، یعنی ان جادوگر عورتوں یا مردوں کے شر سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے۔ بعض علماء نے نقل کی ہے، البتہ یہ علماء اہل سنت کے یہاں زیادہ ہے، ہمارے علماء نے اس میں کلام کیا ہے کہ مثلا ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کیا، تو اب یہودیوں نے جادو کیا، تو جبکہ اس سورت کے بارے میں ہے کہ یہ سورت مکی ہے، جادو کہاں ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہودیوں نے کیا، یہودی تو مدینے میں تھے، تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے سلسلہ سند کے اعتبار سے یہ روایات معتبر نہیں ہے کہ رسول اللہ پر جو ہے وہ جادو ہوا، کیونکہ ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور معصوم پہ جادو نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کے اوپر جادو ہو جائے تو جادو کے اثر سے وہ حواس کے اعتبار سے باختہ ہو جائے، یعنی ان کے حواس صحیح نہیں رہیں گے تو وہ خدمت دین نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے مذہب کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے، اور نبی اور امام جو معصوم ہوتا ہے وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہوتا ہے، تو اس لیے نبی اور امام پہ جادو نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو ثابت ہے نبی اور امام پہ جادو نہیں ہوتا، وہ جتنا بھی جادو کرنے والا زور لگائے، جادو کرنے کی کوشش کرے، تو بہرحال جو علماء اہل سنت کے یہاں جو روایات ہیں، تو جو ہمارے پاس بھی وہ روایات آئی ہیں کہ وہ رسول اعظم پر جادو ہوا، تو جس سے آپ کو ہلکا سا بخار ہوا، جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا کہ یہودیوں نے فلاں کنویں میں اب جادو کیا ہوا ہے، تو وہ گرے، وہ دھاگا باندھا ہوا تھا، رسول اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا، آپ گئے اس کنویں میں، تو آپ کیا کرتے تھے، اس سورہ فلق اور الناس کی تلاوت بھی کرتے تھے اور ان کی گرہیں بھی کھولتے تھے، تو پھر آپ وہ رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئے، تو یعنی جادو کرنے والوں نے اس طرح سے جادو کیا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اگر اس روایت کو مان بھی لیں، یعنی ضعیف روایت کو، تو یعنی تب بھی رسول اللہ پہ جادو نہیں ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، گویا یہودیوں کو بھی ناکام کیا ان کے ناپاک ارادوں میں۔ تو لہٰذا اب دیکھیں نا، اس روایت سے اگر ہم سمجھیں یعنی قرآن کی کتنی عظمت ہے، سورہ الفلق اور سورہ الناس کی کتنی فضیلت ہے، یعنی اگر جادو نبی پر بھی کیا جائے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ ان دو صورتوں کو وسیلہ بناؤ جادو کے توڑ میں، جادو کو ختم کرنے میں۔ آج ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک نفسیاتی میں چیز آپ کو بتاؤں، آج آپ تجربہ کریں، آپ جا کے، ہے تو یہ حرام شرعن، آپ دیکھیں اپنے گھر میں تجربہ کریں، آپ جا کے کسی ہڈی کے اوپر دھاگا لپیٹ کے، یا کسی آپ پتلے میں آپ سوئیاں دبا کر، یا وہ آپ کسی جو ہے وہ لیمو پہ سوئیاں جو ہے وہ لگا کے آپ اپنے گھر میں لے جائیں، دیکھیں آپ کے گھر کی خواتین کی کیا حالت ہوگی، نفسیاتی طور پہ
وہ پریشان ہو جائیں گی، کتنے دن مریض رہیں گی، وہ کیا کہیں گی ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں یا لیموں سوئیاں ڈال کر یا پتلوں میں یا اس طرح سے، یہ اصل میں جادو نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو جادوگر بیٹھے ہوتے ہیں وہ جیلی ہوتے ہیں، وہ 2 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جادو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارا موضوع آئے گا قرآن کی آیات میں، جب جادو کا ذکر آئے گا، جادوگر کو اصل میں کافر بننا پڑتا ہے۔ جادو کرنے کے لیے اس کے جو عمل کرنے پڑتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو نجاست کی حالت میں قرآن پہ ننگا بیٹھنا پڑتا ہے۔ نجاست کے ساتھ قرآن کی آیات کو الٹا لکھتے ہیں، وہ نجاست کو وہ خون سے لکھتے ہیں یا وہ منی سے لکھتے ہیں، یعنی وہ کعبے سے منحرف ہو کے کعبے کی طرف کمر کر کے بیٹھتے ہیں، یعنی کس قدر وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی توہین، کعبے کی توہین، اللہ کے کلام کی توہین۔ یہ جادو معمولی نہیں ہے۔ جو آج جادو لوگ یہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ اس طرح کے غلط الٹے سیدھے وہ عمل کر کے ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ اس کے اوپر ہو جائے گا، یہ تسخیر ہو جائے گی، یہ جادو ہو جائے گا، وہ سارا یہ نفسیاتی ہے، نفسیاتی یہ چیزیں ہیں، اور ایسا کرنا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جادوگر کافر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ میرے دین پر نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو لہٰذا جادوگر کے پاس جانے والا بھی کافر ہے، جادو کرنے والا بھی رسول اللہ کی نگاہ میں کافر ہے۔ تو لہٰذا جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین صورتیں ہیں، یہ 4 قل پڑھنا چاہیے۔ روایات میں اس کی بڑی تاکید ہے اور علماء نے بڑی تاکید کی۔ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اور سورہ توحید کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بہترین ہے جادو کے توڑ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر، اس کے کلام پہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے عملوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جی کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کلام بڑا ہے یا جادوگر کا کلام بڑا ہے؟ اللہ کا کلام بڑا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، تو ہم کیوں جادو کی ان تعویذوں سے ڈرتے ہیں؟ جب اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے، اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن آپ جو کیا کریں، آپ ان سورتوں کو پڑھیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد والی آیت مجیدہ میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور فرمایا کہ ہر اس شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو حسد کرنے والوں کا حسد ہے، حسد کرنے والوں کے شر سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ خود بھی ایک بہت بڑا شر ہے۔ حسد کے بارے میں خود مولا علی علیہ السلام کی روایت ہے۔ امام فرماتے الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی بھی فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ میں نے مثال کے طور پہ محلے میں کوئی دکان ہے اور میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ حاجی صاحب دکان لینا چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ جا کے اب میں یہ کسی طرح سے حاصل کروں۔ امام فرماتے ہیں تجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں، اور خود امام فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا وہ ایسا ہے وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کو ایک چیز عطا کر رہا ہے آپ چاہتے ہیں وہ اس سے محروم رہے۔ امام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہیں۔ بھئی آپ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ عزت سے نواز رہا ہے، آپ اس کو دعا دیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم سے بھی نعمتیں چھن جائیں؟ ہم مومنوں کے بارے میں کیوں سوچیں؟ تو لہٰذا حسد کرنے والا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، یعنی اس کو جو ہے ختم کرنا چاہیے، کہ جیسا کہ امام میں محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ان الحسد یاکل الحسنات، یا بعض روایتوں میں یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، دونوں طرح سے روایتیں وارد۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اور ایمان کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ حسد تباہ کر دیتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آج ہم ایک چیز کی اصلاح ہو جائے اس کے ضمن میں، جب ہمارے پاس نعمت آ گئی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔
بعض اوقات ہم خود بھی قصوروار ہوتے ہیں، لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کو کوئی نعمت خدا ملے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ موجودہ دور میں دیکھیں، گاڑی لیے ہم نے فیس بک پہ دے دی، ہم نے موٹر سائیکل لے لی ہم نے فیس بک پہ دے دی، ہم نے کوئی موبائل لیا ہے تو ہم نے فیس بک پہ دے دیے۔ دنیاوی مادی چیزوں کو ہم فیس بک پہ یا دنیا والوں کے سامنے جو ہم نمائش کریں گے، اب بتائیں یہ ہم بد نظری کا شکار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اور بد نظری کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا موضوع آئے گا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں اگر تم لوگ قبروں کو کھودو تو ان میں سے اکثر مردے وہ نکلیں گے جو بد نظری کی وجہ سے مرے ہیں۔ اکثر مردے کس کی وجہ سے مرے ہیں؟ بد نظری کا شکار ہو کے۔ اور امام فرماتے ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں بد نظری اونٹوں کو دیگچوں میں پہنچا دیتی ہے اور بد نظری انسانوں کو قبروں میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی بد نظری کا اثر ہے۔ اسی لیے جب آپ کو کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی آپ کو اچھائی ملے، ہاں آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اپنے گھر میں دعا کا اہتمام رکھیں، آپ خود قرآن کی کوئی سورت کا اہتمام رکھیں، آپ نماز شکرانہ انجام دیں۔ اگر ہم اس کی نمائش کریں لوگوں میں، لوگوں کو دکھائیں، بد نظری کا شکار ہوں گے۔ ہم خود بد نظری کا شکار ہو رہے ہیں، ان چیزوں میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگ حسد میں شکار ہو جاتے ہیں، ہم خود۔ تو لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ کسی مومن کو یعنی اس طور پہ بھی یہ کرنا چاہیے، مثال کے طور پہ میں جو لوگوں کو اگر نمائش کروں گا، کسی کی دل آزاری ہو، اس کے پاس حالات نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک کے اوپر فضل ہے، مثلا اس کا امتحان ہے، اللہ نے اس کو فراوانی عطا کی ہے، لیکن ایک کو آزمائش میں رکھا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یعنی ایسا نمائش نہ کریں۔ ہاں اسلام کہتا ہے آپ اپنی عزت اور شان کے مطابق زندگی گزاریں، یہ آپ کو حق حاصل ہے، لیکن اسلام کہتا ہے آپ فخر نہ کریں، اس کی نمائش نہ کریں۔ چونکہ ملتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ جب لباس پہنتا تھا وہ کہتا تھا پورے دربار میں میرا لباس منفرد ہو، پورے دربار میں میرا جوتا منفرد ہو، میرا تاج منفرد ہو، میرا اسٹائل منفرد ہو۔ یہ یعنی جو فرعون کی زندگی میں بل ملتا ہے وہ انفرادیت چاہتا تھا اپنی زندگی میں، اپنے عیش و آرام میں، ان چیزوں میں۔ یہ فرعونیت اہل بیت اطہار کی یہ سیرت نہیں ہے۔ ہاں اہل بیت اطہار نے بھی اچھا لباس پہنا ہے، اچھی سواریوں پہ سوار بھی ہوئے ہیں، لیکن فخر نہیں کیا ہے۔ دوسرے سامنے والوں کو گرانے کا نہ سوچیں آپ، اللہ نے دیا ہے، یاد رکھیں جس رب نے آپ کو عطا کیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ رہے۔ تو حسد جو ہے وہ یعنی ایسا بڑا جرم ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ حسد کرنے والوں کے شر سے۔ تو لہٰذا حسد جو ہے اس سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ بس آخری بات، ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں سید مہدی بحر العلوم، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات کی، اللہم صلی علی محمد، تو امام کے سینہ ان کے سینے سے پیوست ہوا۔ اب دیکھیں کون ہے وہ، اتنی بااثر اور باعظمت ہستی عالم دین، امام کے سینے سے سینہ ملا۔ ان کے حالات میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں 40 سال مجھے لگے ہیں میں اپنے وجود سے حسد کی بیماری کو دور کرنے میں۔ جو جن پر وقت کے امام کی اتنی نظر کرم ہے، وہ اتنا حسد کی بیماری کے بارے میں جستجو اور فکر میں رہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہیں ہمارے اندر یہ بیماریاں تو نہیں۔ جب تک ہم ان بیماریوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، فکر نہیں کریں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، ورنہ ہم بھی ویسے مریض رہ جائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ